ارض فلات میں جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں. مقصد حیات کا علم نہیں ہے. تو کون ہے, کہاں ہے, تیرا مقصد زندگی کیا ہے, خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. خدا آشنا ہو جا, خود آشنا ہو جائے گا, تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی, من کا شعور مل جائے گا, تجھے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں, میری زندگی کا مقصد مقصود کیا ہے. تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر, تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی, تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا, تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی, تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی. یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہو. بندہ سمجھتا ہے میں نے انکار کیا تو کیا ہو گیا. میاں اللہ نے تجھ سے ہدایت لے لی. کسی زمانے میں ایک شخص نے عیسائیت قبول کر لی اسلام چھوڑ کے, تو کچھ لوگ اس کو سمجھانے کے لیے علاقے بھر کے علماء جمع ہو کے گئے کہ یہ عجیب ماجرا ہے, تم نے اسلام چھوڑ دیا. اس نے کہا ایک دن سخت سردی تھی اور میں نماز پڑھنے لگا تو بے وضو ہی پڑھ لی, اور بڑا ڈرا کہ یہ بہت زیادتی کی میں نے, تو لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا نماز کی حالت میں کہ کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے, لیکن کچھ بھی نہ ہوا. پھر ایک دن میرے پہ غسل واجب تھا اور میں نے اس حالت کے اندر نماز پڑھ لی, اور اس دن میں پھر ڈرا کہ یار زیادتی کی ہے تم نے, اللہ کا قہر آج ضرور نازل ہوگا. لیکن سلام پھرا, میں معمول کی زندگی گزارنے لگا. میں نے کہا اسلام تو دین ہی سچا نہیں, میں اتنی توہین کی ہے, اتنی تذلیل کی ہے اس دین کی, لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا, تو میں نے چھوڑ دیا اسلام کو. تو علماء نے کہا تو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا, اللہ نے تجھ سے دین چھین لیا, تجھ سے دین چھین لیا, تیرے پلے رہا کیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کہا یہ بے حکم ہیں, نافرمان ہیں, جو اللہ کو بھلا دیں, اللہ کو فراموش کر دیں, یہ فاسق لوگ ہیں. لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. اہل جنت اور اہل دوزخ برابر نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ساری زندگی بدکاریوں میں گزارے اور ایک نیکوکار اللہ کی رضا کی سائے میں زندگی بسر کرے اور قیامت کے دن ایک جگہ کھڑے کر دیے جائیں. ایسے نہیں ہوگا. افنجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ فرماتا ہے ہم ماننے والوں کو اور مجرموں کو کیا ایک جیسا کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جل شانہ انصاف بھی کرے گا. ہاں, جس کو 33% نمبر دے کے پاس کیا جاتا ہے اس کی پوزیشن نہیں ہوتی, اس کو پاس ضرور کر دیا جاتا ہے, چلو اس کو سٹار لگا کے پاس کر دو. پوزیشن انہی کی ہوتی ہے جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے, رت جگہ کاٹے ہوتے ہیں. تو کہا مجرم اور ماننے والے برابر نہیں ہوں گے. تو فرمایا کہ وہ بے حکمے ہیں جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں, اس کے احکام کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں. تو جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے. جنت والے جنت کے مزے لیں گے اور جہنم والے جہنم کی جلستی آگ میں ایک ذلت کی زندگی کاٹیں گے. موت بھی نہیں ہوگی وہاں. اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے میدان میں موت کو مینڈے کی شکل میں ظاہر کرے گا. کہتے ہیں جنت میں جا کے جنتیوں کے سینے میں ایک ہی خدشہ ہوگا, کھٹکا ہوگا, کہیں موت نہ آ جائے اور یہ نعمتیں چھن نہ جائیں. اور جو جہنمی ہے ان کے سینے میں ایک ہی امید کا چراغ روشن ہوگا, کبھی موت آ گئی تو مر جائیں, جان چھوٹ جائے. پھر مینڈے کی شکل میں روایت میں آتا ہے کہ موت کو لایا جائے گا. جنتی جنت سے, جہنمی جہنم سے گردنیں نکال کے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے. پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے, اور جہنمی اتنے افسردہ اور دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے. اب موت بھی نہیں ہے, جلو جہنم میں. اور یہ جنت والے فائز المراں, اصحاب الجنت هم الفائزون, یہ کامیاب اور بامراد. اللہ اہل جنت سے کہے گا کہ اردیتم, کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو, ہمیں تو وہ ملا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کم جگہ جنت میں اس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پھاڈا, جو سب سے آخر میں جنت میں گیا. اور یہ وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا گیا, جہنم کے رگڑے سہنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا. اور پھر اللہ جل شانہ اس کو کہے گا کہ بتا تیری کیا آرزو ہے. تو وہ کہے گا مالک مجھے یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیت, جو تو نے تمنا کی جا تجھے عطا کر دیا.
اب اس کی آرزو ہوگی کہ مجھے سایہ دیوار جنت میں بھی جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، یا جنت میں کوئی جھونپڑی بھی مل جائے تو کافی ہے. لیکن اللہ فرمائے گا جا جنت میں، اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، اس کو 10 سے ضرب دیں، اور یہ اس کے لیے ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا. تو جب وہ یہ سنے گا تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک. صحیحین میں روایت ہے، وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے مالک میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. یعنی جس نے ساری زندگی بدکاریوں اور گناہوں میں گزاری اور جہنم کے رگڑے سے آج سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے، تو اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ اس دنیا سے 10 گنا. تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. جب یہ حدیث میرے اور آپ کے آقا و مولا بیان کر رہے تھے تو فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی، کہ اس کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ میرے لیے اتنی جگہ. اللہ فرمائے گا ہاں تیرے لیے یہ جگہ، اور وہ جنت میں جائے گا. یار جو سب سے آخر میں جائے گا اس کو تو اتنی جگہ ملے گی، تو پھر ابو بکر و عمر کی جائیداد کا عالم کیا ہوگا؟ عثمان و علی اور حسن و حسین کی جائیداد کا عالم کیا ہوگا؟ جو خاتون جنت جنتی خواتین کی سردار اس فاطمہ کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب حضور کے غلاموں کی جاگیروں کا عالم یہ، تو پھر محمد عربی کی شان کیا ہوگی جنت میں؟ تو کتنا بدبخت آدمی ہے جو 2 انچ کے لیے آخرت برباد کر بیٹھتا ہے. تو کہا اصحاب الجنت هم الفائزون. اب ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یہ قرآن جو ہم نے تمہیں دیا، کہا اگر ہم یہ پہاڑوں پہ نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ نے یہ کتاب تمہیں عطا کی ہے. کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی گمراہی کے گڑھے میں پڑے رہے اور ظلمتوں اور اندھیروں کے اندر زندگی بسر کر دیں. کہا اس کتاب کی تاثیرات، اس کے فہم کے اجالوں سے اتنی تاثیر پیدا ہوتی کہ پتھر اٹھا سکتے. پہاڑوں نے کہا کہ ہم کو ساروں اور پربتوں کے سلسلے رکھنے کے باوجود، فلک بوس چوٹیاں رکھنے کے باوجود اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. سمندروں نے جن کی محیب گہرائیاں دہلا دیں، انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے. فحملھا الانسان، انسان نے کہا میں اٹھاؤں گا. جب تم نے خود اٹھایا تو آج بھاگ کیوں رہا ہے؟ فرار کا راستہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ یہ قرآن آج سینے سے جوڑ اور اپنی زندگی میں اتار لے. لیلۃ القدر کے حسین لمحوں میں عہد کریں کہ قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں گے. گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا تو قرآن کے بغیر جی نہیں سکتا. اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، تیری زندگی کی ایک ایک گھڑی قرآن کے ساتھ گزرنی چاہیے تھی. تیرے سینے کا انتخاب کیا اس قرآن کے نزول کے لیے، پہاڑوں پہ نازل نہیں کیا. کو ہمالیہ کی چوٹیاں موجود تھی، پربتوں کے سلسلے موجود تھے، یہاں تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر موجود تھے، زمین کی چوڑی چھاتی موجود تھی، لیکن کسی کو اللہ نے یہ امانت دی. یہ امانت تو تجھ کو دی اور تو نے اس کو سمجھا ہی نہیں، طاق میں رکھ دیا، غلاف میں لپیٹ دیا. اس کو غور کر، تیری روح بھی وجد کرنے لگ جائے گی. عرب کے 4 بڑے شاعر، ان میں سے ایک کا نام لبید بن ربیہ، بہت بڑا نام ہے. اس نے ایک شعر کہا کہ وجلت سیول ان الطلول انہا زبر تجد متونہا اقلامہا. وہ جب گزرتی ہیں پانی کی لہریں تو کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو ریتلی زمین ہوتی ہے اس کے اوپر نقش و بنگال بن جاتے ہیں. تو اس کا نقشہ کھینچا کہ ادب کی کھلی کتاب ہو اور کسی نقاش نے قلم سے بوٹے تراش دیے ہوں. تو کہا سیلاب گزرنے کے بعد وجلس السیول عن الطلول، وہ جو ٹیلے ہیں ریت کے، ان کے اوپر یوں نقش و ونگار بنے ہوئے ہیں. کأنہا زبر،
گویا کہ وہ تختیاں ہیں، کتابیں ہیں، اور تو جدو ان کے اوپر اس انداز کے ساتھ نقش اور حرف تراش دیے گئے ہیں کہ جس طرح قلم لے کر کے کسی نے تراشے ہوں. جب یہ شعر عرب کے معروف شاعر جو ہے وہ فرزدق المجاشی نے پڑھا تو وہ سجدے میں گر گیا. لوگوں نے کہا کہ ابو فراس یہ کیا ماجرا؟ کہا تم قرآن کے سجدوں کو جانتے ہو، میں شعر کے سجدوں کو جانتا ہوں کہ یہ شعر اتنا اونچا ہے، اس کا حسن، اس کی سلاست اور اس کے اندر معنی کی گہرائی اور گہرائی اور جمال اور خوبصورتی ایسی ہے کہ یہاں میں سجدہ شعر کیا ہے. وہ غالب نے کہا تھا نا استاد مومن کے ایک شعر پر کہ میرا سارا دیوان لے لے، مجھے یہ ایک شعر دے دے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو بعض کلام جادو ہوتے ہیں. تو وہ لبید اتنا بڑا شاعر کہ جس پر عرب کا بہت بڑا شاعر اس کے شعر پر سجدہ ریز ہو، جب قرآن پڑھتا ہے تو پھر شعر کہنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بھیجا کہ لبید کو بلا کے لاؤ. وہ بلا کے لائے. کہا کہ کوئی کلام سناؤ. کہا جب سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی ہے میں نے شعر کہنا چھوڑ دیا ہے، یہ صورتیں ہی میرے لیے کافی ہیں. تو قرآن تو وہ موجز بیان کلام ہے اگر زندگی میں اس کے اجالے اتر جائیں. لیکن افسوس اس امت نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ دیا. قرآن زندگی تھی، قرآن حیات نو تھی. یہ پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دینے والی کتاب تھی. یہ زندگی کے اجاڑ پن کو بہاروں میں تبدیل کر دینے والی کتاب تھی. اقبال نے ایک مقام پہ کہا کہ فاش می گوئیں ماں کے در دل مزمرست این کتاب نیز چیزیں دیگرست. اگر تو مجھے پوچھے تو میں کھل کے بیان کروں، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے. یہ تو زندگی بدل دینے والی کتاب ہے، یہ تو حیات آفریں کتاب ہے. اس کا لفظ لفظ روشنی ہے، اس کا حرف حرف اجالا ہے. حیات آفریں کتاب سے کیوں نہ جڑا تو؟ اپنی زندگی کو کیوں تو نے روشنیوں سے مالا مال نہ کیا؟ صرف غلاف میں لپیٹ کر کے تو نے طاق پہ سجا دیا، اور یا پھر تیرا بوڑھا مرنے لگا تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا. کتنی ستری تنقید کی کہ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری. تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹکنے لگی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کو پڑھوں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال نے کہا کوئی شک نہیں کہ اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اس قرآن سے بھی تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا. اس کا حرف حرف حیات آفری زندگی دیتی ہے یہ کتاب. یہ من کی روشنی کا سبب ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تھا لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا. ان میں سے ایک چیز کا ذکر کرتے ہوئے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے. فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ. یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس میں ہدایت ہے، اس